अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर उसमें थोड़ा सा अमेरिका भी आपको नज़र आएगा, आज इंडिया भी नज़र आएगा और बड़ा संजीदा और बड़ा संगीन मामले पर नज़र आएगा। तीन मौजूआत पे बात करेंगे कि खान साहब, मैं तो झल्ला ही कहूँगा अब तो, कि अपनी किसी बात पे खड़े ही नहीं रहते। जो न्यूट्रल चाहिए थे, कभी जानवर हो जाते हैं और कभी फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर पुकारने लगते हैं कि आईएसआई को कहो कि वो चोरों को पकड़े। कि आईएसआई तो हमने इसीलिए बनाई थी कि अपने इलाकों में इन्हीं को कंट्रोल करे, इन्हीं के पीछे लगी रहे और इनका तोशा खाने से लेकर और रमज़ान शुगर मिल तक और सारों को, मतलब आसिफ ज़रदारी, सब इन्हीं के पीछे काम करे। बस असल बात ये है। और नेशनल सिक्योरिटी तो वैसे ही हम कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। आज उसी पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा जो मुझे बहुत रिलायबल सोर्स से मिली हैं। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कश्मीर, ये बाजवा साहब ने एक नाकाम प्रोजेक्ट नहीं लगाया था, दो लगाए थे, जिसमें कश्मीर खान साहब से भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। उसकी नाकामी भी तारीख़ में बाजवा साहब के कंधे पे होगी, फैज़ हमीद के कंधे पे होगी और दूसरे जो उनके साथी थे सबके ही कंधे पे जाएगी। मगर जो जनरल होता है वो जनरल होता है, जो कमांडर होता है असल उसी की जाती है। तो बहरहाल पहले हम इस सिनेरियो पे बात करेंगे कि खान साहब कहते हैं इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। एक लम्हे को मान लें कि जी ज़हनी तौर पे अवाम भी आप तैयार हो जाते हैं कि जी अब होने और सब बाहर आ जाते हैं कि जी खान साहब के कहने पर इंतखाबात हो। तो पहले ये बताइए कि एक लम्हे को मान लें खान साहब जीत गए, एक सिनेरियो है ना, तो जिसे आप जमहूरियत समझते हैं, मैं जमहूरियत के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें कोई ऐसी जमहूरियत है दुनिया में जो अपोजिशन के बगैर चल सकती हो और जिसमें पूरी अपोजिशन को आप जेल में बंद कर दें और जिसमें तासुर भी ये हो कि ये एक तरफा हो रहा है, रास्ते साफ किए जा रहे हैं बादशाहत कायम करने के लिए। और क्या अपोजिशन ज़ीरो वोट लेगी? अराउंड 49-50 का ही होगा ना, 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती। और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये बात लिख ले, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो तजर्बा है, वही बता रहा है कि खान साहब अगर 8 महीने के बाद इंतखाबात हुए जो नहीं होंगे तो खान साहब सादा अक्सरियत भी अब शायद ना ले पाएँ। कि रोज़ जो चीज़ें खान साहब की आ रही हैं, उनके अपने लोग भी रियलाइज़ कर रहे होंगे ना कि खान साहब कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। अभी 4 दिन पहले कहते हैं, अब कह रहे हैं कि जी आईएसआई जो है एहतसाब करे कि सब एक ही इदारा बचा है। मतलब इदारे दुरुस्त नहीं करें, जो बचा रह खुचा रह गया है तो वो भी नहीं है, सबके सामने आ चुका है और अभी मैं आपको साबित करूंगा। तो अगर रह भी गया है तो उसे ख़त्म कर देना है। तो इसलिए ये इंतखाबात पॉसिबल नहीं है इतनी कशीदगी में। अब दूसरा सिनेरियो है कि अपोजिशन जीत गई, जो आज की हुकूमत है। वो खान साहब अव्वल तो खुद नहीं बैठेंगे, और क्या वो आप खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं जिनकी माँ बहन सड़कों पे कर दी गई, जिन्हें नंगा कर दिया गया, जिन्होंने चोरी नहीं भी की थी तो वो चोर हैं, और चोरी की थी तो थे ही वो चोर, मगर साबित कहीं नहीं अदालतों से हुआ। अदालतें ही होती हैं ना दुनिया में, जो असल गिरबान जिनका पकड़ना है, खान साहब उनका तो गिरबान पकड़ते नहीं है, वो तो उनके तो ब्लू, कहना चाहिए कि ब्लू आइड बने हुए। ऐसा ही है ना कि कहा जाता है कि जी आज भी रिलीफ मिलता है उन्हें अदालतों से। अच्छा, फिर एक लम्हे को मान लें जनाब ये सब पॉसिबल है, क्या इंतखाबात हो सकते हैं? पूरी ईमानदारी से बताइए, इंतखाबात हो सकते हैं? गौर करें इस बात पे मेरी। वो दहशत गर्दी का जो अफरीत निकल कर आ रहा है, एक दिन में 12-12 धमाके हो रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहा है शुमाली वजीरिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक, वहाँ बागियों की जंग, 4 जवान तो कल ही शहीद हुए थे, बताया था आपको, 12 धमाके हुए थे कल। और कहते हैं कि ये बढ़ेगा। जिस तरह से हाई अलर्ट है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्केयरनेस फैली है, फियर आया है, और अपने शहरियों से कहा है कि जनाब वापस जाएं या फलानी जगह से दूर रहें। अच्छा, फिर टारगेट कौन होगा? पहले भी पीपल्स पार्टी थी, एमकेएम थी और एएनपी थी, अब भी भत्ता उन्हीं के घरों से मांगा जा रहा है केपीके में। तो उसके साथ फिर माशी दहशत गर्दी, खान साहब तो कह रहे हैं ना किसी वक्त भी फेल हो जाएगा। और बात ये हो रही है कि जी मार्केटें भी बंद कर दो 8 बजे, और ये भी कर दो, शादी हाल भी 10 बजे बंद कर दो, और रेस्टोरेंट भी बंद कर दो, गाड़ियाँ भी कम कर दो।
مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ سچویشن کیا ہے اس میں. یہ سیاسی کشیدگی بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, جو تضادات ہیں صوبوں کے درمیان, جو بھوک بڑھ رہی ہے, جو سیلاب زدگان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ غور کریں میری باتوں پر. کیمپین کر سکیں گی پیپلز پارٹی کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا اے این پی یا ایون مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں چیزوں کو بہت غور سے دیکھیں. کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ, کوئی ایک حادثے کا انتظار ہو رہا ہے اور یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, کیونکہ جو سسٹم چلاتے ہیں انہیں سب کو پتہ ہے بلوچستان کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں, جو کچھ نظر آ رہا ہے, اور جو تفرقہ ہے, جو کشیدگی ہے جو خان صاحب نے پیدا کی ہے روز اپنے بیانیے سے, جو ایک بیانیے کو 4 اینگل دیتے ہیں روزانہ وہ, اور روز پلٹی کھا جاتے ہیں. وہ واحد آدمی ہے انسانی تاریخ میں جو جمہوریتوں میں, اب تو کوئی جمہوریت نہیں, میں ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہ روز فوج کو آواز دیتا ہے کہ آپ آئیں اور میری مدد کریں, اور میں ایماندار نہیں الملک امر بالمعروف سارا کچھ. اور یاد رکھیں کہ اگر جنرل عاصم باجوہ نے ان کے گھر کی چوری پکڑی تھی, جو پکڑی تھی اب سب کو پتہ ہے, پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ چلی جائے, جنرل باجوہ نہیں جائیں گے. سوری, جنرل باجوہ کہہ رہا ہوں, جنرل عاصم منیر نہیں جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایز اے آئی ایس آئی چیف انہوں نے ان کے گھر کی چوری پکڑ لی تھی, جو پکڑی تھی, اور انہوں نے اس کو ٹرانسفر کروا دیا تھا, اب یہ انہیں آواز دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ یہ گالی دینا چاہتے ہیں ان کو, 4-6 دن 8 دن اور رہ گئے ہوں گے, مگر پوری قوم ہم مل جائیں خان صاحب کے ساتھ. انہیں پتہ ہے کہ بھائی صاحب کے گھر سے چوری ہوتی تھی, وہ بھائی صاحب ناراض ہو گئے تھے بتانے کے اوپر. اب آئیے کون سی جمہوریت؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یا مولانا فضل الرحمان, یا کوئی بھی نیم اٹ, تحریک انصاف جمہوریت ہے؟ مجھے بتائیے کسی پارٹی کا ورکر میرے سامنے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بغیر پیسے لیے سیٹ دی گئی, یا فلانا جو ہے اتنا پرانا کارکن ہے, زمین سے اگا تھا اور خان صاحب نے اس کو جگہ دی, یا نواز شریف نے جگہ دی, لوئر مڈل کلاس کے, یہ ملک تو لوئر مڈل کلاس کے لوگوں نے بنایا تھا نا, یہ تو سب کو پتہ ہے نا. یہ عام آدمی نے ووٹ دیا تھا, یہ ٹوانے دولتانے یہ تو کہیں اور تھے. اگر تاریخ کے طور پہ اگر ہم نکلیں گے تو وہ تو پھر بہت سارے معاملات کھڑے ہو جائیں گے نا, کہ پارٹیوں میں کہیں جمہوریت ہے. جو آپ کو جمہوریت چاہیے, مجھے جمہوریت چاہیے, ووٹ ڈلوانا ہے, کیا ووٹ ایمانداری سے پڑتا ہے؟ لاسٹ 40 ایئر میں کوئی ایک بتا دیں الیکشن, اور پھر مجھ سے بحث کر لیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانا نا پیسوں کے لیے. تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس خطے کی ضرورت ہے, یہ تو چلاو ہو رہے ہیں نا, بھیک تو وہ دیتے ہیں نا, سارا دریا دلواتے ہیں. آپ کا تو کوئی دھندا نہیں ہے, وہ دکان ہے نا جو روزانہ جس پہ گلے میں بیٹھتے ہیں لوگ, چوری بھی کرتے ہیں اور شام کو خسارہ بھی ہوتا ہے. علاقے کا ساہوکار پال رہا ہے. کیوں پال رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی, اس وجہ پہ ابھی ہم نہیں جاتے. تو انہوں نے بھی ریلائز کر لیا ہوگا نا کہ بھائی اب جمہوریت کا کھیل تو نہیں چل سکتا. نہ تو ان پارٹیوں میں جمہوریت ہے, مطلب حمزہ شہباز, سلمان شہباز, نواز شریف, مریم نواز, جنید نواز, یہ سارے, یا بلاول بھٹو, فریال تالپور سے لے کر 9 لگا لیں, یا مولانا فضل الرحمان خود, یا عمران خان کی پارٹی میں جتنے لوگ آئے ہیں. وہ کہہ رہا تھا شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی کو ٹکٹ دیتے ہوئے کہ خان صاحب کی خاطر مجھے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دینا پڑا ہے. تو یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت چاہیے آپ کو؟ لعنت بھیجیں جمہوریت پہ. اپنی عقل و ہوش کے ناخن لیں اور تھوڑا غور کریں ان سب کے رویوں پر. یہ آپ کے دشمن ہے. ملک ریاض سب کا دوست ہے نا, کل بتایا تھا نا میں نے. ریاست کا بھی دوست ہے, نواز شریف کا بھی دوست ہے, عمران خان کا بھی دوست ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. عمران خان, آپ وہ درجنوں ویڈیو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو, کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. میرے پاس آج ہی ایک ویڈیو ہے کہ آرمی کی نگرانی میں کسی جگہ پر قبضہ ہو رہا ہے, تو وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جموں کشمیر نہیں ہے, یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کراچی میں, اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, وہ کوئی داڑھی والے ہیں, بڑے کوئی لیڈر ہیں, میں نہیں جانتا ان کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی سوچیں, بنگال نے بھی ہمیں, وہ بنگال جسے ہم بھوکا ننگا کہتے ہیں, سیلاب کی مدد, اس نے بھی, بنگلہ دیش نے ہماری مدد کی ہے. نوجوان کچھ تو سوچیں کہ حالات کہاں جا کر کھڑے ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے.
हुजूर कोई इंतखाबात नहीं होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रियलाइज़ कर लिया, और ये ढील जानबूझ के खान साहब को दी जा रही है, और इनको भी देखिए इकॉनमी तो क्लैप्स हो गई ना, सबको पता है, पैसे नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। इसाक डार एक नंबर का झूठा है, हमेशा से झूठ बोलता है, सबको पता है। ये सारे फारिग हो गए, सब एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार के सबके अवाम के सामने आ चुके हैं। एक खान साहब का एक वोट बैंक है जो उन्हीं की तरह की मोरलिटी है, जो शाम को सब कुछ करता है, सब करते हैं, मगर बेशर्मी नहीं दिखाते, डट के नहीं खड़े हो जाते। मतलब वो जवाब नहीं ला सकेंगे ना खान साहब कि आयला मलिक को 75 लाख रुपए क्यों दिए थे। मैं बहुत सी बातें शर्म आती है करते हुए, दर्जनों वाक़यात हैं, और उनके ट्रोलर जितने हैं वो रियलाइज़ करते हैं अकेले बात करो कि तो क्या हो गया। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर दूसरे जो भी ट्रेडिशनल हैं, जिनकी इक़्तिदार है, जिनकी कोई एक मोरलिटी है, जो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने मज़हब से जुड़े हुए हैं, जो एक इन्वायरमेंट है, उनके लिए नाकाबिल कबूल है, ये मुमकिन नहीं है। हमारी आबादी अभी भी 65% देहातों में रहती है, 65 नहीं तो 60 तो रहती है ना। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ में आ गया कि अब कौमी हुकूमत बननी चाहिए यहाँ, और वो 2-3 से 3 साल की होगी, जो मेरी मालूमात है। मुझे प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं पता, मगर वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन से जाएगा, भाई याद रखिएगा, बस मेरा ये जुमला याद रखिएगा। इंतखाबात नहीं हो सकते मौजूद माहौल में, और अगर कल परसों में आने वाले 8 दिन में 10 दिन में दहशत गर्दी बढ़े तो यकीन रख लीजिएगा कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। अब मैं आता हूं उस असल मसले की तरफ। ये जो कश्मीर है ना, जो खान साहब के दौर में 370 लिफ्ट हुआ, 35A इंडिया की तरफ से, और टेरिटरी यूनियन का हिस्सा करार दे दिया गया इंडिया का, और एक हाहाकार मच गई। खान साहब भी बड़े मशहूर हुए कि हिंदुत्वा, SSR, और पता नहीं क्या क्या खान साहब ने यूनाइटेड नेशन से लेकर तब चाय की प्याली में तूफान उठे, और कहा ये आ गया वो जवान सलाउद्दीन अयूबी के बाद। जो मैं अलमिया बताने जा रहा हूँ ना, कि बाजवा ने एक अकलौता यही प्रोजेक्ट नहीं लगाया था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया, हालात देखकर, इनका दिमाग और विजन देखकर। आपको ये याद है ना कि खान साहब के साथ एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आया जिसका नाम था मोहित यूसुफ। निकाल के देखें, ज़रा गूगल करके देखें, या जानने वालों से पूछें कि वो क्या चीज़ है। हज़ारों लड़के पाकिस्तानी और लड़कियां PhD करने अमेरिका आते हैं लास्ट 20 ईयर में। मैं ऐसे ब्लाइंड बच्चों को भी जानता हूँ जो फिज़िक्स में ब्लाइंड कम्प्लीटली, और हार्वर्ड से फुल स्कॉलर के साथ PhD करके गए हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। दर्जनों सैकड़ों लोग हैं। अभी कल मैं परसों मेरे घर मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, एक कर्नल आए थे जो पहले आर्मी के पाकिस्तानी कर्नल हैं, जो फुल स्कॉलर के ऊपर PhD करने आए हैं। अब सिविलियन साइड पे है, मगर ये उन जवानों में शामिल हैं इन्फेंट्री में कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जब बिगिनिंग में ऑपरेशन शुरू हुए तो उसमें ज़ख्मी हुए और 3 साल बेड पे पड़े रहे, ज़हीन तरीन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इन मिसालों को देखें बड़ी बात है PhD, मगर ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब के खाते में क्या है, एक छोटे से थिंक टैंक में फेलो कह रहे हैं, यही कह सकते हैं ना, वहाँ पर थे जो सैकड़ों इंडियन भी पाकिस्तानी भी। कोई बड़ी किताब उनके खाते में नहीं है, कोई उनके एक्सप्लोर नहीं किया अमेरिका को उन्होंने, कोई उनके ताल्लुकात नहीं है। एक आर्टिकल है जो बताते हैं कि वो भी को आर्थर है, उसमें जो अफगानिस्तान पे लिखा कि अमन बराए ज़रूरत, कोई क्लू नहीं है, और उन्होंने चकमा दिया बाजवा साहब को कि मैं अमेरिका से ताल्लुकात दुरुस्त करवा दूंगा। वो कितने ताल्लुकात दुरुस्त हुए वो भी आपके सामने है। अब जवाबन देखें कि दूसरी साइड पे कौन है, अजीत डोवल। जरा गूगल उससे भी कर लीजिएगा, जानने वालों से पूछ लीजिएगा। अजीत डोवल जो कश्मीर पॉलिसी के लिए मशहूर, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन 80s में, अर्ली 80s में,
پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ جی ISI کو شکست فاش دی. مجھے نہیں پتا زیادہ ڈیٹیل کہ رکشا لوڈر اور سم تھنگ، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے وہ، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور جن کے لیے مشہور ہے کہ سب کے دوست ہیں، کسی کے دوست نہیں ہے، رتھ لیس، ایمبیشس، گیمبلر، کہ کیلکولیٹ کر کے گیمبل بھی کرتے ہیں اور رسک بھی لیتا ہے، ریٹریو بھی کرنا جانتا ہے، آگے بڑھنا بھی جانتا ہے. اس کے اپنے اراؤنڈ کے لوگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اعلیٰ دماغ اور پھر پاور ہنگر کہ آپ بلو آئیڈ ایڈوانی کے. مگر جب دیکھا 2014 میں کہ مودی آگے بڑھ رہے ہیں، اعلیٰ پریسیڈنٹ مودی کے بلو آئیڈ ہو گئے. 40 سال کا تجربہ پیچھے کہ پرفیکٹ اسپائی کہا جاتا ہے کہ کشمیر سے لے کر پنجاب، مشرقی پنجاب تک، گولڈن ٹیمپل تک، وہ درجنوں کہانیاں ہیں، ان کی قصے ہیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے. اب اس کے سامنے ایک چوزا ہم نے چھوڑ دیا لا کر. اب ذرا تصور کریں کہ کوئی سوچ سکتا ہے، مگر کون پوچھے، کس سے پوچھے؟ کوئی آئین کو مانتا ہے، کوئی عدلیہ کو مانتا ہے، کوئی قانون کو مانتا ہے، کوئی جمہوریت کو مانتا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کو مانتا ہے کہ نقصان پہنچایا، نکل گئے، دونوں عیش کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وطن کی، اس ریاست کی داستان علم پڑھیں گے نا تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اب سنیں بتانے والے کیا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیت ڈوول موہت یوسف بھی ملتے رہے اور باجوہ صاحب بھی ملتے رہے. دلت نے تو امرجیت دلت جو سابق را کے ہیڈ رہ چکے ہیں، وہ تو صاف بتاتے ہیں کہ جی ان کی ملاقاتوں کی خبریں ہیں. مگر مجھے کچھ لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ نہیں جناب، یہ کنفرم ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی 370 لفٹ ہوا، جو اب انڈیا ریلائز کرتا ہے کہ غلطی ہوئی، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کشمیری بالکل ہاتھ سے نکل گئے، اب وہ دلی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کہ وہ وقت گزر گیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا. اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ جو نارتھ ہندوستان ہے، جس میں پاکستان تک متحدہ ہندوستان کی یہ بات کرتے ہیں، بڑے روتھلیس لوگ ہیں. یہ سارا گیم، یہ کشمیر سے لے کر یہ پاکستان میں فوجی حکومتیں، یہ سب نارتھ کا ہی کھیل ہے. وہاں اب یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے جو ساؤتھ میں ہمبلنس ہے اور جو ہیومنٹی پائی جاتی ہے وہ نارتھ میں نہیں ہے. دلی والوں کو تو یہ تفریحی مقام لگتا ہے، اور ڈائنامکس چینج کرنی ہے، قبضہ کر لو. انہیں اسکیئر کر دیا ہے، وہ مارنے مرنے پتر آئے. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشن ہے، امریکہ نے بھی ٹھیک ہے کہ بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا، مگر نظریں تو رکھی ہوئی ہیں نا پوری دنیا میں، یورپین یونین سے لے کے سب جگہ تک. وہ دیکھیں دہلی کی پالیسی تو ناکام ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ جا کر بیان دیتا ہے، یوتھ کنونشن کے لیے جاتا ہے سری نگر اور جا کے بیان دیتا ہے پاکستان سے بات نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں پاکستان سے تو کرنی پڑے گی. مقبوضہ کشمیر کی پوری لیڈرشپ، شیخ عبداللہ سے کہ جو پورا خانوادہ کہہ لیں یا جتنے بھی نیشنلسٹ انڈین ہیں، ان سے لے کر محبوبہ مفتی سے لے کر جماعت حریت، سب کہ بات تو کرنی پڑے گی پاکستان سے. اب بات کرنے کا راستہ نکالا جا رہا ہے 3 سال سے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھئی تو کر لیا، اب سے ریٹریو کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب مسئلہ کیا بن گیا ہے کہ ایک تو عقل نہیں تھی، موہت یوسف جیسا ہمارا سیکورٹی ایڈوائزر تھا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے دینے کو بھی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اکانومی ہماری ایسے چلی گئی ہے، دہشت گردی کا ہم شکار ہیں، افغانستان ہمارے سر پہ سوار ہے، طالبان سے وہ دوستی کر چکے ہیں، امریکہ کے وہ قریب ہے. مگر بتانے والے کہتے ہیں کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ معاملات درست ہوں. جب بلاول ابھی پچھلے دنوں آئے تو کچھ فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے. عین ممکن ہے ثالث بن جائیں یا ثالث نہ بھی بنے تو بیک سے مدد کرتے رہیں. اور کہنے والے واللہ اعلم بالصواب، کہنے والے کہتے ہیں کہ ساری ملاقاتیں، یہ سارے معاملات حسین حقانی نے کروائے، جو امریکہ کے بلو آئیڈ بھی ہیں
اور انڈیا میں بھی بہرحال ان کے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ ایک لبرل سیکولر اور کشمیر ایشو کو زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں. مگر فیصلے تو انہوں نے کرنے تھے نا. حسین حقانی ہر میٹنگ میں تو نہیں بیٹھے رہے ہوں گے، اگر گئے بھی ہوں گے مجھے ابھی نہیں پتا. بتایا گیا ہے، میں نے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، یہ سب کچھ لوگوں نے بتایا ہے. این ممکن ہے حسین حقانی ہو، این ممکن ہے نہ ہو سکتا ہے صرف کوارڈینیٹ کروایا ہو، اور این ممکن ہے بیٹھے ہو دبئی میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ موئت یوسف کو کس آدمی کے بالکل ایسا نہیں، شیر کے آگے خرگوش ڈال دیا گیا تھا. تو پھر تو یہی ہونا تھا نا. آج تو انڈیا ریلائز کرتا ہے ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کا میڈیا ہے، اور ان کے جو بیوروکریسی ہے، اسپائی ایجنسیز اسپیشلی، کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور اسے سدھارنا ہوگا، پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. مگر کیسے بیٹھیں گے؟ کیا ہے اب ہمارے پاس دینے کو؟ 4-5 سال سے تو کچھ بھی نہیں بچا ہے نا. تو کیا ہم انڈیا کی شرائط پہ بیٹھیں گے؟ اور انڈیا کے ساتھ بیٹھنا ہے، تبھی افغانستان میں سے مسئلہ حل ہوگا آپ کا، تبھی آپ کی اکانومی آگے بڑھے گی. کب تک آپ وہ ٹماٹر، پیاز، دھنیا، لہسن دلی سے جانے والا یا مشرقی پنجاب سے دبئی جائے، دبئی سے آپ خرید کے لائیں؟ آپ کو اندازہ کتنا مہنگا پڑتا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں، اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کا ہر تجربہ ناکام ہو گیا، اور اتنی بری طریقے سے ناکام ہوا کہ اگر کوئی مہذب ریاست میں ایسا واقعہ ہوا تھا، کوئی باشعور قوم ہوتی تو جانے کتنی پھانسیاں ہوتی، جانے کتنی. فیض حمید جس طرح گھوم رہے ہیں اور جو ان کا تکبر ہے، یہ ممکن تھا کہ جو کچھ کیا ہے. یہ طالبان جو نکل کر آ گئے ہیں، جو اسلام آباد تک دھماکے کر رہے ہیں، لاہور میں بھی پائے جاتے ہیں، کراچی بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور جو وہاں افغانستان میں ہو رہا ہے کہ اب تو این جی اوز پہ بھی خواتین جا کر کام نہیں کر سکتی، سیج کر دیا ہے. اور ان کا اگلا ٹارگیٹ آپ ہیں، اور وہ کھٹکھٹا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں کنٹینیو. امرجیت دلت کے کہہ رہے تھے، یہ امرجیت دلت را کے ہیڈ رہ چکے ہیں، جنہوں نے جنرل اسد درانی کے ساتھ مل کے کتاب لکھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ یہی بی جے پی ہے. دیکھیں لوگ اگر رویے کہتے ہیں نا کہ جی بش رجیم تھا، اوباما رجیم تھا، کلنٹن رجیم تھا، ڈونلڈ ٹرمپ رجیم تھا، عمران رجیم تھا، باجوہ رجیم تھا، کہ لوگوں کے رویے اور ان کا بیہیویئر کیسا، کتنا فائدہ نقصان پہنچاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہی بی جے پی تھی کہ واجپئی گئے کشمیر تو وہ یہ نعرہ لے کر گئے، انسانیت، کشمیریت اور جمہوریت. اور مودی سرکار گئے تو ہندوتوا لے کے چلے گئے. آج یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی قومی تقریب نہیں ہوتی ہندوستان کی، کوئی جھنڈا نہیں نکالتا. اب وہ دیکھتے نہیں ہیں پلٹ کر، انہیں پاکستان بھی نہیں چاہیے. اور کمال بات کی کہ یہ کشمیری انہیں سمجھنا ہی ناممکن ہے کہ یہ تہ در تہ کھلتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک بار بتایا تھا کہ ان سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. ان کا ایک تفاخر، ان کا ایک تکبر، اور ان کی ایک اپنی سویلائزیشن ہے بلا شبہ. کہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ بھی اور ان کے باپ شیخ عبداللہ بھی یہ بھی پنڈت تھے، کنورٹڈ ہیں. اور ان کی دونوں کی باپ بیٹوں کی گرفتاریاں، ایک 53 اور ایک ارلی 80s میں، ان کی گرفتاریوں سے ہی کشمیر میں زیادہ اشتعال پھیلا، زیادہ پاکستان کو موقع ملا، جو وہ الزام لگاتے ہیں. مگر موقع آ گیا ریلائزیشن کا. بہتر ہے کہ اپنی چیزیں درست کریں ہم، تاکہ اگر برابری کی بنیاد پہ نہیں تو 40-60 کی بنیاد پہ تو بیٹھ کر بات کر سکتے ہو نا. ورنہ جو پھر یک طرفہ فیصلے ہوں گے وہ پورے خطے کو نہیں تو کم از کم ہمیں ضرور جہنم بنا دیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.